عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم جانے والے صلی اللہ علیہ وسلم نالے پاک کے تصدق سے الحمدللہ تعالی ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب شریک ہیں. دعا ہے رب کریم ہمارا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یعنی جو آپ کا ہوم لینڈ جہاں آپ رہتے ہیں، جس خطہ ارض میں آپ کو سر چھپانے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، جو آپ کا ملک ہے، جس کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں، اس خطہ ارض کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری پہچان پاکستان کی وجہ سے ہے. ہم کسی اور ملک میں جائیں تو وہاں پر ہمیں لوگ پاکستانی کہہ کر بلاتے ہیں. تو یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو پاکستان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کے دل میں پاکستان کی محبت ہونا لازم ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، باہر سے کوئی فورنر یہاں پر آ جائے، کوئی ٹورسٹ آ جائے، وہ اپنا تعارف کرائے، میں یورپ سے آیا ہوں، میں یورپین ہوں، میں انگلینڈ سے آیا ہوں، میں برطانیہ سے آیا ہوں، میں مصر سے آیا ہوں، میں لبنان سے آیا ہوں، کوئی بھی کسی بھی جگہ سے کوئی آیا ہو، اس کے لیے اپنے وطن کی محبت دل میں رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. عزیزان محترم، پھر ایک ہو وطن اور ہو بھی پاکستان جیسا، پھر بھی اس کی محبت دل میں نہ ہو تو بدقسمتی نہیں. وہ خطہ ارض کہ جہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں. علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا فرماتے ہیں مجھے ہند کے ایک خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی. اب اس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا. لیکن جب جنگ آزادی ہوئی 1857 کی، اس کے بعد آزادی کا بیڑا اٹھایا، قائد اعظم نے لیڈ کیا، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اس کے بعد، اس سے پہلے جب علامہ اقبال اس خطہ ارض میں موجود تھے، لاہور میں سیالکوٹ میں رہتے تھے، اقبال نے اس وقت کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یعنی اقبال جانتے تھے کہ جس حصے نے، زمین کے جس ٹکڑے نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، یہ وہی حصہ ہے جہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آتی. اور اقبال یاد رکھیے، اقبال کوئی عام شخص نہیں تھا. اقبال کا مقام کوئی عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. بظاہر تو ایک کلین شیو، ایک شاعر کی حیثیت رکھنے والا شخص، لیکن ذرا اقبال کے اندر اتر کے دیکھیں کہ اقبال ہے. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا، اس میں بہت سے اشعار ایسے تھے کہ جن کی بنا پر شرقپور کے تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگایا. جب علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا، علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا، اور وہ جواب شکوہ پیر شیر محمد شرقپوری صاحب کے پاس دکھانے کے لیے اقبال آ رہے تھے. اب شرقپور شریف کا ایک اصول ہے اب تک
کہ وہاں پہ کسی بغیر داڑھی والے شخص کو پہلی صف میں جماعت نہیں پڑھنے دیتے، پہلی صف میں نہ نماز پڑھنے دیتے شرکپور والے، نہ اپنی کسی محفل میں بغیر داڑھی والے کو نعت پڑھنے دیتے۔ یہ ان کا اصول ہے، شروع سے چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کی نعت پڑھنی ہے تو پہلے حضور کی سنت چہرے پہ سجے، یہ وہاں کا اصول ہے۔ اب وہ پیر میاں شیر محمد شرکپوری صاحب کا ایک اور اصول تھا، وہ کسی بغیر داڑھی والے سے ملتے بھی نہیں تھے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی تھی پیر صاحب اس سے ملاقات نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے علامہ اقبال چلے شرکپور آئے، اب جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے سے پہلے میاں شیر محمد شرکپوری صاحب کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے میاں شیر محمد شرکپوری علیہ رحمہ آپ سے کہا کہ شیر محمد تم نے میرے غلام پر میرے ملنگ پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، تم میرے عاشق پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو۔ اس نے تمہارے اس بات کا جواب لکھا ہے اور آ رہا ہے تمہیں سے۔ وہاں سے اقبال پہنچے اور دربان نے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ پیر صاحب کسی بغیر داڑھی والے کو نہیں ملتے۔ اقبال واپس چلے گئے۔ اب جب میاں صاحب کو پتہ لگا نا کہ اقبال آئے تھے، دربان نے واپس بھیج دیا۔ میاں صاحب ننگے پاؤں ریلوے اسٹیشن تک پہنچے اور دربان سے کہا تمہیں کیا پتا اقبال کے اندر داڑھی، اقبال اتنا بڑا عاشق رسول۔ پھر صرف یہی نہیں، میں ایک واقعہ اور سناؤں تاکہ ذرا بات پکی ہو جائے۔ علامہ اقبال کے خادم خاص غالباً ان کا نام شیر علی تھا یا اس طرح سے ملتا جلتا بھی نہیں، وہ خود کہتے کہ ایک مرتبہ میں علامہ اقبال کے پاؤں دوبارہ تھا اور اچانک سے نا اقبال نے مجھے کہا کہ آپ جائیں، آپ سوئیں جائیں، اور اقبال اٹھے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، عطر لگایا، خوشبو لگائی اور اقبال گئے۔ میں جاگ رہا تھا، رات کا پچھلا پہر ہوا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اب اقبال کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھا اور میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ میں نے دروازہ کھولا تو پیچھے سے علامہ اقبال آیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ سو جائیں، آپ کیوں اٹھے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو ایک نورانی چہرے والے باریش بزرگ وہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور اقبال نے ان کو بڑے ادب کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ چومے اور ان کو اپنے کمرے میں لے کر چلے، اور اقبال ان سے بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ اقبال نے کچھ دیر کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لسی پینا چاہتا ہوں۔ یہ بات علامہ اقبال کے خادم نے خود بیان کی اور اس وقت کے ایک اخبار کے اندر بھی موجود ہے یہ بات، واقعہ یہ اخبار کے اندر بھی آیا۔ اب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب انہوں نے کہا کہ میں لسی پینا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں اقبال نے مجھے آواز دی اور کہا کہ جاؤ باہر سے لسی۔ اب کہتے ہیں میں خیر چلا تو گیا، میں نے ہاتھ میں برتن تو لیا، چلا گیا، میں نے کہا چلو اس وقت لسی تو کہیں سے ملنی نہیں ہے، لیکن اقبال نے کہا چلو دیکھتے ہیں، ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں گلی کی نکڑ پہ پہنچا تو نکڑ پہ ایک نورانی چہرے والا بابا، ایک بزرگ، وہ لسی بنا رہے تھے۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ آج سے پہلے تو کبھی اس بزرگ کو نہیں دیکھا، آج یہ لسی بنا رہے ہیں یہاں پہ اچانک۔ انہوں نے کہا کہ لسی لینے آئے ہو، اقبال نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا لاؤ، لسی ڈال دی، اور میں نے ان سے پوچھا حضرت پیسے کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا جاؤ اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی، وہ خادم اقبال کا گھر آ گیا، کہتے ہیں انہوں نے لسی پی، باتیں کی، وہ جانے لگے۔ تو میں نے ابھی اقبال نے دروازہ بند کیا ہی تھا، میں نے اقبال کہا، میں نے کہا اقبال مجھے بتاؤ یہ کون؟ اقبال کہتے ہیں کہ چھوڑو تمہیں کیا لینا ہے، جو بھی تھے بس آئے چلے گئے۔ میں نے کہا نہیں، اتنی دیر تمہاری خدمت کی ہے، کوئی نہ کوئی صلہ تو ملنا چاہیے، مجھے بتاؤ یہ کون؟ اقبال نے مجھ سے کہتے ہیں وعدہ لیا کہ میری زندگی میں اس بات کو تم نے ظاہر نہیں کرنا، میرے چلے جانے کے بعد بتا۔ کہتے ہیں کہ اقبال نے مجھے کہا کہ جو آئے تھے وہ غریب نواز تھے اور جو لسی بنا رہے تھے وہ داتا علی رضی اللہ عنہ۔ عزیزان محترم، جس کے پاس وقت کا غوث اور قلندر آتے ہیں اس اقبال کا عالم ہے۔ پھر وہ اقبال کہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے،
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، پھر سمجھ جاؤ یہ خطہ پاکستان یہ وہی خطہ ہند ہے جہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آتی۔ تو پھر کوئی کہے کہ اس پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو پھر اس کی بدقسمتی ہے، کیونکہ جس وطن نے سب کچھ دیا، پہچان دی، جس وطن نے عزتیں دی، جس وطن نے ایک الگ امتیاز دیا، ہر جگہ پر بتانے کے قابل کیا کہ تم پاکستانی ہو، ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم پاکستانی۔ اور یاد رکھیے پاکستان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی نسبتیں، حضور کے ساتھ پاکستان کی بڑی نسبت ہے، اور سب سے بڑی نسبت پتہ ہے کیا ہے؟ حضور کے شہر کا نام ہے مدینہ طیبہ۔ مدینہ کا مطلب ہے شہر، طیبہ کا مطلب ہے پاک، یعنی مدینہ طیبہ کا اردو میں ترجمہ کریں تو پاک شہر۔ اور اگر مدینہ طیبہ کو فارسی میں کنورٹ کر دیں، اس کی ٹرانسلیشن فارسی میں کریں تو بنتا ہے پاکستان۔ پاک کا مطلب ہے پاک، ستھرا، صاف، اور ستان کا مطلب ہے فارسی میں رہنے کی جگہ، شہر۔ حضور نے اپنا نام بھی پاکستان کو عطا کیا، اپنے شہر کا نام پاکستان کو عطا کیا۔ حضور کا شہر مدینہ طیبہ ہے، حضور کے غلاموں کا شہر پاکستان، حضور کے غلاموں کا وطن پاکستان۔ پھر یہی نہیں، ہمارے قبلہ سیدی حضور پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب علیہ السلام، آپ ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سناتے ہو، آپ فرماتے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ عمرہ کر کے آئے، مدینہ شریف سے ہو کے واپس آئے، تو مجھے بتاتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسی بات چیت ہو رہی، تو مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میں وہاں حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھ سے آ کر اچانک ایک بندے نے سوال کر دیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں ہرا رنگ زیادہ ہے، سفید رنگ کم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پہلے عام جواب جو ہم اکثر دیتے ہیں کہ ہرا رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، سفید رنگ غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سوال ابھی جواب میرے ذہن میں تھا کہ اچانک میری نظر گنبد خضرا پہ پڑی۔ کہتے ہیں یہ سوچتے سوچتے ہی اچانک میری نظر گنبد خضرا پہ پڑی، اور جیسے حضور نے مجھے جواب دیا، اور میں نے فوراً کہا ذرا گنبد خضرا کی طرف دیکھو، جتنا وہاں ہرا ہے اتنا ہی پاکستان کے جھنڈے میں ہرا ہے، جتنا وہاں سفید ہے اتنا ہی پاکستان کے جھنڈے میں سفید ہے۔ حضور نے اپنے شہر کا نام بھی عطا کر دیا، اپنے گنبد خضرا کا رنگ بھی پاکستان کے جھنڈے کو عطا کر دیا۔ پھر اقبال کا کہنا بنتا ہے نا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر یہی نہیں، حضور کا جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، اتنا جشن، اتنا جوش و خروش، اتنا چراغاں حضور کے اپنے شہر مدینہ طیبہ میں نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں۔ اس سے بڑھ کے اور دلیل کیا چاہے کہ یہ حضور کے غلاموں کا حکم ہے، یہ حضور کے غلاموں کا ملک ہے۔ اور پھر یہاں پر عشاقان مصطفیٰ جس طرح سے ربیع الاول میں جوش و خروش کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے ہیں، عالم اسلام کو تو لگتا ہوگا جیسے پاکستان پاکستان نہیں ہے بلکہ حضور کا چھوٹا مدینہ ہے۔ جس انداز سے حضور کے غلام یہاں پر حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، اور جس جوش و خروش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، تو پھر عزیزان محترم اپنی قسمت پہ ناز کیجیے کہ اللہ پاک نے ایک تو حضور کا غلام بھی بنایا ہے، پھر حضور کے غلاموں کے شہر میں، حضور کے غلاموں کے وطن میں بھی ہمیں پیدا کیا ہے، پاکستان کو ہمارا وطن بنایا ہے۔ پھر اور بھی بہت سی نسبتیں ہیں۔ اگر میں اشارہ کروں، پاکستان کا کنٹری کوڈ کیا ہے؟ جب ہم نے کسی کو کال کرنی ہو باہر کے ملک سے پاکستان میں، تو ہم ایک کونیکٹ کوڈ ملاتے ہیں، کانٹیکٹ کوڈ ملاتے ہیں، اور وہ کوڈ کیا ہے؟ وہ +92۔ یہی ہے نا، کسی کو کال کرنی ہو باہر کے ملک سے پاکستان میں تو پہلے کوڈ ملانا پڑتا ہے +92۔ اب علم الاعداد سے اگر حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے اگر عدد نکالے جائیں تو وہ بنتے ہیں 92۔ حضور نے اپنے نام کا کانٹیکٹ کوڈ بھی پاکستان کو بنا دیا۔ اس سے بڑھ کے اور نسبت کیا ہے؟
یعنی گویا اگر کسی نے کہیں سے بھی دنیا کے کسی کونے سے بھی پاکستان میں کال کرنی ہے نا تو اسے پہلے حضور کے نام کا صدقہ لینا ہوگا، پھر پاکستان میں کال کرنا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے حضور کو محبت کیا ہوگی پاکستان سے؟ اب بھی دلیلیں مانگتے ہو کہ پاکستان میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں اور سینہ تان کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پاکستانی بنایا۔ ہم پاکستانی ہیں اور مرتے دم تک پاکستان کا نام ہر حالت میں روشن کرتے رہیں گے۔ یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اعلیٰ عہدیداروں کی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد پاکستان جو اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھوانے کو فخر سمجھتا ہے، جو اپنے نام کے ساتھ اگر فخر نہ بھی سمجھے تو اس کے نام کے ساتھ پاکستانی لکھا جاتا ہے، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور ہر جگہ پر اپنا کردار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ادا کرے۔ آج ایک پاکستان کا سپوت جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، ارشد ندیم، جس نے 118 سالہ ریکارڈ کیا، وہ صرف اس ایک شخص کی، ایک نوجوان کی کامیابی نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی۔ اس سے اگر وہ خود غرض ہوتا یا کوئی خود غرضی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اکیلے کی یہ کامیابی ہے، لیکن نہیں، وہاں پر جھنڈا ارشد ندیم کے نام کا بلند نہیں ہوا، وہاں پہ جھنڈا پاکستان کا بلند ہوا۔ اور کئی ہزار سال کے بعد، کئی سو سال کے بعد وہاں پر پاکستان کا بیرون ممالک میں اغیار کے ان میدانوں کے اندر پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا، تو یہ پاکستان کی عزت ہے۔ اسی طرح ہر شخص ارشد ندیم اپنے ذات کے اندر، ہر شخص ارشد ندیم ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی پاکستان کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ پاکستان کا نام سر بلند کر رہا ہے، پاکستان کو جو عزتیں دے رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ حضور کا سایہ کرم بھی اس کے ساتھ ہے۔ جو پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے، جو پاکستان کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے، وہ مت سمجھے کہ صرف پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں حضور کی غلامی بھی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ حضور کا شہر ہے، حضور کا وطن ہے، یہ حضور کا دیش ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جتنے عشاقان مصطفیٰ بستے ہیں، پوری دنیا میں اتنے عاشقان مصطفیٰ نہیں ہوں گے جتنے پاکستان میں۔ یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جتنے عشاق اور جتنے اولیاء پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور یہ واحد ملک ہے جو بنتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ جب پاکستان ہمارے سے وجود میں آنے لگا تو نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول۔ کون ہمارا رہنما؟ یہ نعرہ کسی بھی 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کسی ملک کو بناتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے پاکستان۔ یہ پاکستان ہی ہے۔ جب اب ذرا خود اپنے عقل سے غور کیجیے، 56 ممالک کے ہوتے ہوئے صرف ایک پاکستان ایٹمی طاقت کیوں بنا؟ 56 ممالک ہیں مسلمانوں، لیکن ایٹمی طاقت صرف پاکستان کیوں؟ اب بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اب تو سمجھو نا کہ حضور نے کسی اور ملک پہ نظر کرم نہیں فرمائی، صرف پاکستان پہ نظر کرم، کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے پاکستان کو چنا، اور پورے دنیا میں فقط پاکستان کا جو نیشنل پاسپورٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک سطر لکھی ہوئی ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے قابل قبول ہے، کہ اسرائیل میں پاکستان سے کوئی اسرائیل نہیں جا سکتا، اور اسرائیل سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے، اور اسرائیل سے جنگ کوئی اور نہیں کر رہا، ڈٹ کے صرف پاکستان کر رہا۔ یہ بھی پاکستان کا اعزاز ہے، یہ پاکستانیوں کو اعزاز ہے کہ اور کئی ممالک مسلمانوں کے جو اسرائیل کو قبول کر چکے ہیں، یو اے ای نے قبول کر لیا، سعودیہ نے قبول کر لیا، اور بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے قبول کر لیا، لیکن پاکستان آج بھی ڈٹا ہوا ہے کہ اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ آج تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا پاکستان۔ یہ فیضان ہے حضور کی کہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے
پاکستان اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ جو کچھ دیر کا زوال آیا ہے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان اپنے پورے عروج پہ ہوگا اور صوفی برکت علی صاحب کے قول کے مطابق دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں ہوں گے۔ بس اپنے اندر پاکستان کی محبت کو اجاگر کیجئے۔ کوئی جتنا بھی نیگیٹو کمنٹس کرتا رہے، نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، ہم نے اپنے وطن کی سالمیت کے لیے ہر دم ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ اور آخر پہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائے، پاکستان پاکستان۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے اس کلام کے ایک مقطع پر اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ پیر صاحب کا کلام ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اس کا مقطع آپ نے لکھا کہ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا۔ پاکستان اللہ پاک اے اللہ العالمین، اے اللہ العالمین، اے اللہ العالمین، یا رب العالمین، جو پڑھیا پڑھایا تلاوت قرآن پاک سے لے کر ہدیہ نعت پیش کیا گیا، مولا کریم علیہ السلام پیش کیا گیا، یا رب العالمین بیان ہویا یا اس کا ثواب اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ والی دو جہاں سرور اللہ مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے ہدیتاً تحفاتاً تبرکن ادباً آجداً پیش کرنے مولا قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بھی الانبیاء، شہداء، صالحین، تابعین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پاک، اولاد پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے مولا کریم، اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل دے نال یا رب العالمین، حضرت آدم کو لے کے ان تک جو مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات حالت ایمان جا چکے سب کی خدمت پیش قبول فرما۔ اے مولا کریم، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اس کا ثواب شہداء پاکستان میں پہنچانے کے لیے، اے اللہ العالمین، اس کا ثواب شہداء کربلا میں پہنچانے کے لیے، اے اللہ العالمین، اس کا ثواب شہداء اسلام دیا بارگاہ پیش کرنے کے لیے فرما۔ اے اللہ العالمین، اس کا ثواب ان لوگوں دیا روان پیش کرنے جنہوں نے پیچھے ہاتھ خدا کی دعا کرنا۔ یا رب العالمین، انہوں نے قبر حشر دیا منزلہ آسان عطا فرما۔ اے اللہ العالمین، انہوں نے قبر دیا منزلہ آسان فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین مجلس دے عزیزوں قربا جو اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں سب دے قربان پیش کرنے قبول فرما۔ اے اللہ العالمین، اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص محترم آصف صاحب دے والدین کی خدمتیں پیش کرنے قبول فرما۔ اے اللہ العالمین، طیب آصف صاحب تیری بارگاہ حاضر ہونے یا رب العالمین حج اور عمرہ قبول فرما۔ اے اللہ العالمین، انہاں دا سفر آسان فرما۔ اے اللہ، سفر دیا مشکلات پریشانیاں دور عطا فرما۔ اے اللہ العالمین، ان کا خیر وفیت اپنے آل اولاد واپس آ لیا۔ مولا کریم، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے یا رب العالمین تفیل تیری بارگاہ حاضری دی آصف صاحب نے یا رب العالمین سارے سارے اپنے در تے بلا۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در دی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ العالمین، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل دے نال یا اللہ جڑے لوگ کاروبار کی وجہ تو پریشان ہیں انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہاں نے غیبی خزانے کی اپنی مدد عطا فرما۔ اے اللہ العالمین، جو اولاد دے وہ رشتے داروں کی وجہ تو پریشان ہے انہاں پریشانیاں دور عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں اللہ کریم کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جتھے جتھے بھی ہیں ہسپتالاں ہیں گھراں ہیں مولا شفا خانے ہیں یا اللہ تو بہتر اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا رب العالمین سارے حالات میں رحم کرم عطا فرما۔ اے اللہ، اس بستی دے حال تے رحم کرم عطا فرما، اس بستی دے لوگاں دے حالوں تے رحم کرم عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان دی خیر فرما۔ اللہ، پاکستان دے دشمن نستوا نبود عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ یا رب العالمین اسلام دے نام تے پاکستان میں یا اللہ اس کی سب بلندی عطا فرما۔
الہی بحق محمد رسول دعا ہمنا معروف کر قبول تڑپنے بڑھنے کی توفیق دے دے اے مقتدار طور حبیب دے دے حق پرستوں کی اگر تو نکینہ نجوی تم نہ دے جو مجھ کے مسلم کا خدا نہیں یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمت لنا اننا فی بحر مغرق تلجدی سہلنا اشکالنا صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ